بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کس طرح عرب ممالک میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے اور اپنی سازشوں کے ذریعے کس طرح ان عرب ممالک پر اپنے گریٹر اسرائیل کی تکمیل کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب ملک پاکستان پر اسرائیل کے حوالے سے دباؤ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آج کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم مختلف قسم کے تجزیے پیش کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا مقاصد ہیں اسرائیل کے کہ وہ پاکستان پر مختلف ذریعے سے دباؤ ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کا پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں یا کم از کم اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے عبارت کو ختم کر کے مذاکرات کو بحال کرے۔ یہ وہ عبارت ہے جو ہمارے پاسپورٹ پر درج ہوتی ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ناکارہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم کسی حال میں نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مذاکرات مشرف دور میں ترکی میں ہوئے تھے اس کی دوبارہ بحالی کی کوشش کی جائے۔ یہ مذاکرات مشرف دور میں ہوئے تھے لیکن عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مذاکرات کو پبلک نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عوام کے جذبات بہت زیادہ تھے۔ وہ کسی حال میں بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کرتے تھے۔ اسرائیل کا اب تک فلسطینیوں پر یہ ظلم اور بربریت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سعودی عرب کے بڑے بلکہ سب سے بڑے کہا جا سکتا ہے یہاں پر بڑے اتحادی متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے اعلان کے بعد ریاض بھی سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب اس وقت اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بحال نہیں کرے گا کیونکہ وہ امت مسلمہ کا ایک اہم اور مضبوط رکن کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس اقدام سے امت مختلف دڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اسرائیل کو فی الحال تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن ایک حساس نوعیت کی پیش رفت نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مصر کو بڑے عرب ممالک اور اسرائیل فلسطینیوں کو مصر میں دھکیل کر گریٹر اسرائیل کا پہلا مرحلہ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سلسلے میں مصر کی مکمل مالی معاونت بھی کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی جگہ سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جواب تو صاف ہے کہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کو ان کی جگہ سے نکال کر دوسرے عرب ممالک اور مصر میں دھکیل کر اپنے گریٹر اسرائیل کی تکمیل کا پہلا مرحلہ مکمل کر لے گا۔ ایک جانے مانے اور مشہور صحافی نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے کہ لاکھوں فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر مصر یا دوسرے عرب ممالک میں لے جایا جائے گا، اس کی تکمیل اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عرب ممالک نے اس منصوبے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس منصوبے میں انہیں یہ ڈر تھا کہ بہت سے جہادی گروپ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے مالی معاونت دینے پر انکار کر دیا اور فلسطینی مہاجرین کو اپنے ملکوں میں آباد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں اسرائیل اور عرب ممالک میں اچھے تعلقات ہونے کے کچھ شواہد ملتے ہیں کیونکہ 2018 میں اچانک اسرائیلی وزیر اعظم عمان پہنچ گئے جہاں انہوں نے عمان کے سلطان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد عمان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ عمان اور اسرائیل فلسطین کو اکٹھا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اس موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی بیان سامنے آیا تھا کہ ایران کی مخالفت اسرائیل اور عرب ممالک کو قریب لا رہی ہے۔ 2018 میں اسرائیلی وزیر ثقافت نے بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا جہاں وہ ابوظہبی کی شیخ زاید مسجد میں بھی گئی تھی۔ 2018 میں ہی
اسرائیل کی ٹیم نے ابو ظبی میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے میں بھی شرکت کی۔ اپریل 2018 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی انٹرویو میں یہ موقف اختیار کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں محمد بن سلمان نے واضح کہا تھا کہ ہمارے ملک کو یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد کا ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر امن ہو تو اسرائیل اور خلیجی ممالک میں باہمی دلچسپی کی بہت سی باتیں ہیں، خاص طور پر مصر اور اردن۔ اس کے علاوہ سعودی عرب بھارت کی ایئر لائن کو اسرائیل جانے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت بھی دے چکا ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب سمیت جلد دیگر عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود آئندہ ہفتوں میں سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سلامتی اور باہمی سفارت خانوں کے قیام سے متعلق دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے میں اپنے خود مختاری کے اعلان کو عارضی طور پر معطل کرے گا، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ 27 نومبر 2015 میں اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں باقاعدہ سفارتی سطح کا مشن تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اسرائیلی سفارتکاروں کے حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کا متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE میں باقاعدہ پہلا سفارتی دفتر قائم ہو چکا ہے، جو کہ ابو ظبی میں قائم ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے عرب ریاستوں کے ساتھ رسمی طور پر سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اسرائیل کے رسمی سفارتی تعلقات دو پڑوسی عرب ممالک مصر اور اردن سے ہیں۔ 2015 میں ایران کا امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں سے جوہری پروگرام پر معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد سے عرب ریاستوں اور اسرائیل میں قربت بڑھنے لگی تھی، کیونکہ اسرائیل اور عرب ممالک اس معاہدے کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق اور وسطی میں کشیدگی کی وجہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جوان مسعود کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے مان۔